السلام علیکم۔ علامہ محمد اقبال کا تصور خودی، اس کے والے سے شعر ہے ساقی نامہ میں، وہ میں پڑھوں گا۔ زمانہ کے زنجیر آیام ہے، دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے، یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا تلوار کی دار ہے، خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی جلوہ بدمست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند، اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا منو تو سے پاک، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی، ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی، تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی، دمادم نگاہیں بدلتی ہوئی، سفر اس کا انجام و آغاز ہے، یہی اس کی تقویم کا راز ہے، اسے واسطہ کیا کم و بیش سے، نشیب و فراز و پس و پیش سے، ازل سے ہے یہ کشمکش میں اسیر، ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خاک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے، خودی کے نگہباں کو ہے زہر ناب، وہ ناجس سے جاتی رہے اس کی آپ، وہی نہ ہے اس کے لیے ارجمند، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند، فروفال و محمود سے در گزر، خودی کو نگاہ رکھ ایازی نہ کر، وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پہ حرام، یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ و سود، یہ عالم کے ہے زیر فرمان موت، یہ عالم یہ بتخانہ چشم گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش، خودی کی یہ ہے منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، تیری یاد اس خاکدہ سے نہیں، جہاں تو جہاں سے نہیں، بڑھ جائے کو گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکان توڑ کر، خودی شیر مولا جہاں اس کا سی،
زمین اس کی سید آسماں اس کا سید جہاں اور بھی ہے ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود ہر ایک منتظر تیری یلغار کا تیری شوخی فکر و کردار کا یہ ہے مقصود گردش روز ایک سیکنڈ اوہو ایک منٹ میں دوسری ویڈیوز میں ہے نا میں سیریز کلام پڑھ رہے ہیں. اچھا یہ ہے مقصود گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار تو ہے فاتح عالم خوب و زشت تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت حقیقت ہے جامہ ہفتنگ حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ فروزاں ہے سینے میں شمع نفس فروزاں ہے سینے میں شمع نفس مگر تاب گفتار کہتی ہے بس اگر یکسر موئے پر ترم پرم فروغ تجلی بسو زدم پرم. یہ تھا آج علامہ محمد اقبال کی خودی کا تصور کے حوالے سے میرا کلام جو میں نے ابھی پڑھا ہے. اور یہ علامہ محمد اقبال نے خودی کا تصور خودی کی موہ سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا رازداں پیدا. علامہ محمد اقبال اگر وہ قوت فروغ کی در پردہ مرید قوم کے حق میں لعنت ہے وہ کلیم الہی. علامہ اقبال دل بیدار تیرا نہ میرا تو بھی نمازی میں بھی نمازی. علامہ محمد اقبال نے خودی کا تصور دیا. خودی کا مسافر خودی کا ہی انسان ایسی شخصیت ہے جس سے کائنات کا نظام گھومتا ہے. سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند. یہ اشعار بھی پڑھے. خواجہ معین الدین چشتی جی میری رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان گئے تو جب نائب رسول سرکار سے میں حکم سے ہندوستان آپ تشریف لے گئے تو آپ نے جب کہ مریدین نے جب وضو کے لیے پانی مانگا جس وہ لوٹے میں جس چیز میں بھی تو وہ سارا جو اس کی ندی کا پانی تھا وہ اس لوٹے میں آ گیا تھا. یہ آپ کی کرامت تھی اور اس کرامت کو دیکھتے ہوئے بڑے لوگ مسلمان ہوئے تھے. یعنی کہ خودی کے تصور کے گرد یہ انسان ہر کوئی کہتا ہے ہم خدا کو مانتے ہیں مگر خدا کس کی مانتا ہے وہی ہوتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو لہٰذا وہ جس کے گرد کائنات کا نظام گھومتا ہے جیسے داتا صاحب خواجہ صاحب اس طرح جتنے بھی صوفیہ زاموں میں ہیں ان کے کردار کی وجہ سے ہی لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے کیونکہ ان کے کردار میں اور گفتار میں یک رنگی تھی وہ تضاد نہیں تھا. تو لہٰذا علامہ محمد اقبال نے خودی کے مسافر یا خودی کا تصور ہی اس لیے دیا تھا کہ لوگ جہاں پہ کہتے ہیں کہ خدا ہماری نہیں سنتا خدا ہماری سنتا جبکہ اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے وہ سننے والا ہے. وہ جو بہرے گونگے اندھے جن کو ڈکلیئر کر دیتا ہے وہ ان کی ہی سنتا جبکہ جو ان کے ہاں سچے ہوتے ہیں اور اس کے عشق میں سچا لکھ دیا جاتا ہے ان کو ان کی وہ پکار لازمی سنتا ہے اور ان کو اپنے اس کائنات کی تصویر کا منصب دیتا ہے. یہی علامہ اقبال کے انہی اشعار میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر تو خدا کا پیغمبر ہے تو خدا کا پیغام پھیلانے والا ہے بندہ مومن تو بشیری تو نذیری تو خدا کی مددیں بھی تیرے ساتھ ہوں گی اگر تو حقیقی معنوں میں ہوگا. اگر رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا اتر گیا تیرے دل میں اگر لا شریک کا لہو مگر یہ دیکھیں کہ اوے تو بدتمیزی کر رہے ہیں یار تو پاگل ہے تو کی چولا مارنا کر لیے شور تھوڑا جا. ہاں تسی کرو شور دی گئی نہیں وہ بدتمیزی کر رہے ہیں. تھی ہوں کلام کو چنگا جا سناؤ تو پھر میں جاؤں. تو لہٰذا علامہ محمد اقبال نے یہی تصور دیا تھا کہ کائنات کا نظام کس کے گرد. علامہ محمد اقبال خالی باتیں کرنے والے نہیں تھے. علامہ اقبال کے افکار و تخیلات کی صورت میں ہی پاکستان معرض وجود میں آ گیا.
علامہ محمد اقبال کی فکر کی ہی روشنی میں پاکستان بن گیا. تو لہٰذا عظیم شخصیات کو اللہ تعالیٰ خود ان کو جذبے دیتا ہے, ان کو چلانے والا ہوتا ہے. مگر آج سیاستدانوں کے حوالے دیکھیں, بلیک میلنگ کر کے سیاست کرتے ہیں. اس طرح دوسرے لوگ مختلف والے سے سیاست مذہب کا کوئی ٹچ دے کے لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے, جیسے ہندوتوا نظریہ آ گیا ایک دوسرے تیسرے. مگر ہندو تو کوئی مذہب نہیں ہے, اسلام ایک حقیقت ہے اور تمام مذہب کی تنسیق ہو چکی ہے. مگر اسلام میں بھی وہی خودی کا مقام پہ فائز ہو سکے گا جو حقیقت معنوں میں وہ جو اللہ تعالیٰ نے اصول وضع کی ہیں, اخلاق حسنہ سے لے کے کردار کی پکیزگی تک, یہ تمام مراحل طے ہوں گے تو پھر انسان خودی کا خودی کا مفہوم انسان کے دل میں اترتا ہے اور وہ خودی کی منازل طے کرنے کے لیے مشکلات بے پناہ آ جاتی ہیں جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نجات دے کے لے آئے فرعون کے دربار سے, اور فرعون اپنے تمام طاقت عہدے کے باوجود بے باز تھا کیونکہ حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ کی مدد تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا, مگر لوگ آتش پرست تھے اور دیکھیں ان کے بھی احوال نظر آتے ہیں کہ اللہ کی مدد نے ان کے ساتھ دی تھی. سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کے دوران جب آپ نے اللہ کا پیغام پھیلایا تو لوگوں نے پہلے تو کوئی نعوذ باللہ کوئی مذاق اڑاتا تھا, سارے راستے سے جتنے بھی اب طریقے فراق اٹھا کے دیکھ لیں سابقہ انبیاء کے یا سرکار کے دور کے یا آج صوفیزم کے دور کے وجہ سے جتنا بھی خواہش نفس کا شکار ہوں گے, بھٹکے لوگ ہوں گے, وہ جب کوئی کسی کو ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم زیادہ جانتے ہیں. جب انہیں کہتے ہیں کہ تو بربادی نہ کرو, وہ کہتے ہیں ہم ہی اصلاح کرنے والے. یعنی شیطان اس طرح ورگلاتا ہے. میں نے پہلی ویڈیو میں نے آپ نے بتایا تھا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو خدا کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی سنتا ہے, اور وہ حاکم ہوتے ہیں ان لوگوں کے جو خواہش نفس کا شکار ہوتے ہیں. جتنے بھی خواہشات نفس کا شکار لوگ ہیں وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. یہ بھی اللہ تعالیٰ سرکار کی زبان سے فرما رہا ہوتا ہے. خواہش نفس کا شکار لوگ حقیقت میں اپنی پوجا کرتے ہیں, اپنی ہی پرستش کرتے ہیں, اور خدا کا جو پیغام ہے وہ بھول جاتے ہیں, اور شیطان کے پیرو بن کے وہ انسانیت کی تباہی پھیلاتے ہیں, معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں, اور کبھی دولت کے حصول کے لیے لڑائی کرتے ہیں, کبھی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے, یا بے معنی اپنے اثر رسوخ کے لیے, یا اپنی تسلط جمانے کے لیے. جبکہ خدا کا جو پیغمبر ہوتا ہے, بندہ ہوتا ہے, وہ لوگوں کو یہی کہتا ہے کہ تم حدیں نہ پھلانگو, اور جو اخلاقی حسنہ اللہ نے واضح کیا اس کے مطابق چلو گے تو تم اللہ کی ذات کو بہت قریب محسوس کرو گے, جیسے کہ خودی کے مسافر کے اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے اور اس کو پتہ چل ہوتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں دنیا فتح کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دنیا کی تسخیر کے لیے نکل پڑے ہوئے, تو لہٰذا اس طرح داتا خواجہ جتنے بھی صوفیہ انہوں نے دنیا میں فتح کی, اور ان کے گرد دنیا کا نظام اس لیے گھومتا تھا کہ وہ خدا کی توجہ کا مرکز و محور تھے. انہیں کے مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا, تم محفل میں یاد کروں گا تو میں تمہیں بھی محفل میں یاد کروں گا, تنہائی میں یاد کروں گا, اور تم ایک قدم آؤ گا میں 2 قدم آؤں گا, تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا. وہ لوگ جو جن کی نیشتیں اچھی ہیں, جو اخلاقی حسنہ پہ قائم ہیں, جو متقی ہوتے ہیں, انہیں کو اللہ تعالیٰ اپنی نوازشوں سے نوازتا ہے, رحمتوں سے نوازتا ہے, اور اس سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے. صوفیہ سے, انبیاء سے معجزات ظہور ہوتے ہیں. تو لہٰذا ایک طرف وہ لوگ ہیں جو خواہش نفس کا شکار ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ ان پہ الزام مسلط کرتا ہے, ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہی علامہ اقبال کی ساقی نامہ میں تھا کہ ان کی ہستیاں مٹ جاتی, جیسے درخت کے پتے گرتے ہیں نئے آ جاتے ہیں, درخت کٹتے ہیں نئے لگ جاتے ہیں, اسی طرح انسان آتے ہیں جاتے ہیں. یہ زندگی ہے, دما دم رواں ہے کارواں زندگی کا. مگر جو اللہ کی خاطر عزت اختیار کرتا ہے اور اس کی خاطر عظمت کی چادر اللہ کی اوڑھ لیتا ہے اخلاقی حسنہ پہ فائز ہو کے, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو عزتوں سے نوازتا ہے جب اس میں یک رنگی ہوگی. اگر خالی زبان سے کہہ دینے سے اچھی سی باتیں انسان بہتر نہیں ہوتا, اور نہ ہی خدا کی مددیں اترتی ہیں, بلکہ جو منافقت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, کیونکہ وہ اس کے کردار اس قابل نہیں ہے, بلکہ وہ تو میرا نام استعمال کر کے لوگوں سے عزتیں تو وصول کرتا ہے, کبھی پیسے لے کے ان کو اپنے لیے زندگی کی ظاہری اسباب حاصل کرنا چاہتا ہے, مگر وہ حقیقت میں میرا پیغمبر نہیں ہے, کیونکہ وہ پیٹ پہ پتھر نہیں مان سکتا, وہ تو حقیقت میں لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. اسی طرح فقر کی بات کی, فقر کے ہیں معجزات تاج و سری و سپا, فقر ہے امیروں کا امیر, فقر ہے شاہوں کا شاہ. یہ علامہ اقبال بات کرتے ہیں. جو درویش ہوتے ہیں جیسے صوفیہ اعظام کے بعد بیان کرتے ہیں ہم, تو وہ
ان کے نزدیک خدا ان کے پاس ہوتا ہے تو ان کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی، کیونکہ ان سے کرامات کا ضرورت ہے. وہ خدا کی منشا کے مطابق چلتے ہیں، بھوکیں کاٹتے ہیں، مشکلات برداشت کرتے ہیں، جاہلوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں، رائے حکم میں آنے والی مشکلات برداشت کرتے ہیں. پہلے تو وہ اپنا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اس کے بعد ہی پھر وہ روحانی منازل طے کرتے ہوئے پھر اس مقام پہ پہنچنے کے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور خاموش رہتے بھی لاکھوں لوگ حلقہ اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ عظیم شخصیات جو ہیں وہ اسی وقت ممکن ہے جن کے گرد کائنات کا نظام ہوتا ہے جو باکردار ہوتے ہیں. مگر افسوس آج اس کا نام کیا ہے، ہر جگہ پہ خواہش نفس کے لوگوں کی اجارہ داری نظر آتی ہے، اور لوگ عہدہ طاقت دولت کے سامنے جھک جاتے ہیں اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے، کچھ شہرت کے لیے، کچھ. مگر یہ چیزیں بے معنی ہیں. جب بندے کو خدا کی طرف سے اوکے کر دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا صلاحیتوں سے نوازتا ہے، اور انہیں مشن دیتا ہے کہ وہ اس کائنات کی تسخیر کریں، اور کائنات میں جو اس کے ذریعے جو جتنی بھی خرابیاں ہیں اور جو حدیں پھلانگنے والی چیزیں ہیں یہ ساری ختم کر کے معاشرے میں انسانیت پیدا کی جائے، تاکہ لوگ جو ہے نا یہ ڈس آرڈر جو پیدا ہوا گیا، رشتوں کا توازن ختم ہو گیا ہے، قریبی رشتے ختم، سفید خون کہتے ہیں سفید ہو گئے. صوفیہ اعظام نے اپنے ہی غیروں کو بھی جب ان کی اصلاح کی اور دلوں کے وہ طبیب ہوتے ہیں، اور جب ان کے قلب و نظر میں پکیزگی درجہ بڑھ دی تو پھر جو ہے معاشرے میں وہ حقیقی معنوں میں زندگی کو محسوس کرنے لگے، اس احساس کو جس احساس کے ساتھ کائنات کے خدا نے ان کو دیا ہے کہ وہ پیغام کی صورت میں کہ اگر تم وہ پیغام قبول کر لو گے اخلاقیات کا یا جو بھی اچھائی پہ مبنی انصاف ہے، تو پھر تمہیں حقیقی معنوں میں زندگی کی رونقیں نظر آئیں گی، اور تمہاری زندگی میں بہار ہوگی اور کہیں خدا نہیں ہوگی. مگر اگر تم بھٹک جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، شیطانیت کا ڈنڈا سیٹ کرو گے اور بیماریاں مسلط کر دی جائیں گی، دل بیمار ہو جائے گا، اور دل بیمار ہونے سے دل کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کی ہوگا. پھر تمہارے پاس ظاہری اسباب ہونے کے باوجود تمہارا دل غمگین رہے گا، کیونکہ تم نے شیطانی کے ہاتھوں ہاتھ ملا کے اپنے چند فائدے کے لیے دنیا کا سکون تباہ کر دیا. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جذبوں کی آبیاری کرتی ہے، فطرت بھی جذبوں کی آبیاری کرتی ہے انہی کو جو یک رنگ ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس کا نام کیا ہے خواہش نفس کا شکار ہوتے ہیں، اس میں چاہے کوئی بھی ہو وہ مٹا دیے جاتے ہیں. اور اگر کوئی اچھا کردار والا ہے تو غیر مسلم بھی اسی طرح مسلمان ہو جاتے. پہلے برے صغیر میں کتنے لوگ تھے جو کافر تھے اور انہوں نے پھر کلمہ اسلام پڑھ لیا صوفیہ کی وجہ سے، ان کی کردار کی وجہ سے. اگرچہ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، مگر صوفیہ کا کردار اس قدر پرکشش تھا کہ وہ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے، کیونکہ ان کا کردار اس لیے پرکشش تھا کہ اللہ کی ذات ان کے قریب نظر آتی تھی، اور لوگوں کے وہ مسیحا تھے، لوگوں کی روحانی جو بیماریاں تھیں وہ ختم کرتے، جسمانی بیماریاں ختم کرتے، حقیقی. اور جو لوگ اپنے بھٹکنے کی وجہ، شیطان کے پیچھے چلنے کی وجہ جن کو تباہیاں لکھ دی گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بیماروں کو شفا دے دی، روحانی طور پہ صحت مند کر دیا. ان کو احساس پیدا ہوا کہ ہاں واقعی وہ کس قدر تباہی میں تھے اور زندگی اصل حق ہے. تو لہٰذا درویش مرد درویش کے سامنے کہاں سے اقبال تو نے سیکھی ہے یہ بادشاہی، کہ اقبال کہاں سے تو نے سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں تیری بے نیازی کا ہے. تو درویش جو ہوتا ہے اسے کسی قسم کا لالچ نہیں ہوتا، بادشاہ وقت ان کے در پہ جھکنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی صوفیہ اعظام کا حوال ہے. یہی ہے جہاں اللہ نے فرعون پیدا کیا ہوا ہے وہاں پہ موسیٰ بھی پیدا کرتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ترجمان ڈھونڈتا ہے. مگر اس دور میں جہاں پہ کوئی سچ نہیں بولتا، منافقت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یو ٹرن لیتے ہیں، ایسے میں اللہ تعالیٰ کس کو اپنا نائب چن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں چنتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو معیارات متعین کی ہیں وہ اس سے پرے نہیں جاتا. جو اس معیارت میں پورا اترتا ہے وہ اسی کو نوازتا ہے، جو اس سے معیارت سے پرے جاتا ہے وہ اس کی ہستی مٹ جاتی ہے. یہی زندگی کا راز ہے کہ زندگی جو کائنات میں کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے چلے جاتے ہیں، مگر رشتوں کے چراغ ان کے ہی بلند ہیں کہ جو اللہ کے حقیقی معنوں میں دوست ہیں. اور سن لو اللہ کے صوفیوں کو نہ کوئی قسم کا غم ہے اور نہ خوف ہے، کیونکہ ان کے اطمینان قلب اللہ تعالیٰ اتارتا ہے. چاہے جتنے مرضی ظاہر بین لوگ وہاں پہ تان کریں، ان کو ان کی عزتوں میں کمی کرنے کی کوشش کریں، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، مگر خواجہ صاحب کو اتنا زیادہ ہندوستان میں نقصان پہنچانے کی ہندوتوا نظریہ والوں نے کوشش کی. انہوں نے قتل کے منصوبے بنائے خواجہ صاحب کے، اور خدا کی مدد لمحہ بلمحہ اتری تھی. اور پھر حلقہ اسلام میں اتنے زیادہ لوگ شامل ہو گئے. داتا صاحب نے ادھر آ کے حاکم پنجاب رائے راج کو جو وہ حلقہ اسلام میں شامل کر دیا، اور آپ کے ہی میں خانہ کعبہ کا جو ہے دیدار کرا دیا. حالت بیداری میں ہی وہ نمازیوں کو جو کہتے تھے کہ آپ کی مسجد کا قبلہ درستی ہے، یہ صوفیہ اعظام کی ہی روحانی طاقتیں ہوتی ہیں اور وہ مقامات ہوتے ہیں کہ وہ شہنشاہ ہوتے ہیں حقیقی معنوں میں، اس دنیا کے مالک ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ
وہ ان کو اپنی کائنات کے جو